ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد موضوع ہے دین کا علم اور ہماری ذمہ داریاں. اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے پس کیوں نہیں نکلا ہر گروہ سے ان سے ایک گروہ تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کرتے پھر اپنی قوم کو جب ان کے پاس واپس لوٹتے ان کو ڈراتے تاکہ وہ بھی اللہ سے خوف کرتے. دین کا لغوی معنی عادت، جزا، مکافات، فیصلہ، طاقت اور سر تسلیم خم کرنا. دین کا اصطلاحی معنی قانون سماوی جو عقل مندوں کو بھلائی کی جانب بالذات لے کے جاتا ہے، مثل احکام شرعیہ کے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئے. ہم جس وقت لفظ دین بولتے ہیں تو اس سے مراد خاص دین ہوتا ہے. ویسے تو کوئی بھی ضابطہ حیات ہو، اچھا ہو یا برا، اس پر دین کا لفظ بولا جاتا ہے. لکم دینکم ولی دین. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کافروں کو تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. لیکن ہم جس دین کی اب بات کر رہے ہیں اسے کلام مجید میں یوں بیان فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ. پس کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گروہ نکلے. پہلے نمبر پر ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیں، اپنے سکون اور دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ صعوبتیں برداشت کریں. آج ہمارے لیے یہ سعادت چند قدم رہ گئی ہے کیونکہ جا بجا مدارس اسلامیہ اور اچھی محافل کا انعقاد ہوتا ہے. چند قدم اٹھائے اور وہاں پہنچ گئے. لیکن ہمارے اسلاف نے اس سلسلے میں کئی مہینے کا سفر کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 مہینے کا سفر صرف ایک حدیث کے لیے کیا. وہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس صرف 1 حدیث پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. وہ اتنی صعوبتیں کیوں برداشت کرتے تھے؟ کیونکہ اس میں کتنا عروج اور عظمت ہے.
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی راستے پر چل نکلے، اس میں علم کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اللہ تعالی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دے گا۔ آپ دیکھیں، دین حاصل کرنے کے لیے بظاہر اگر سفر ہی کرنا پڑے تو وہ اتنا مشکل نہیں جتنا کہ جنت کا راستہ مشکل ہے، کیونکہ اس کا راستہ تو بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز پل صراط ہے۔ بس جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے پل صراط پر چلنا دشوار نہ ہو اور اسے جنت میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، تو اسے چاہیے دین کے لیے اپنے اوقات میں سے کچھ وقت ضرور دے۔ پھر اس کے لیے اسے اگر سفر ہی کرنا پڑے تو اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ جب انسان یہ صعوبتیں برداشت کرے گا تو پھر جنت کا راستہ اتنا آسان ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ دنیا میں اپنے گھر کو اتنا نہیں پہچانتا جتنا جنت میں اپنے گھر کو آسانی سے پہچان لے گا، یعنی کسی کے بتائے بغیر اپنے محل میں پہنچ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے یہ محبوب ہو کہ ایسے لوگوں کو دیکھے جنہیں اللہ نے آگ سے آزاد فرمایا ہے، اسے چاہیے علم حاصل کرنے والوں کو دیکھے۔ بس قسم ہے اس ذات پاک کی، روح میری اس کے قبضے میں ہے، نہیں کوئی علم پڑھنے والا جو عالم کے دروازے پر آتا جاتا ہے مگر کہ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے ایک شہر جنت میں اس کا بنا کرے گا۔ پھر فرمایا یمشی علی الارض والارض تستغفر له، وہ زمین پر چلے گا، زمین اس کے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوگی۔ پھر فرمایا یمسی و یصبح مغفورا له، شام کرے گا اور صبح کرے گا، اللہ نے اسے بخش دیا ہوگا۔ پھر فرمایا فرشتے اس کے لیے گواہی دیں گے کہ وہ آگ سے آزاد ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک مرد اپنے گھر سے جب نکلتا ہے اور اس پر گناہوں ایسے ہوتے ہیں جیسے جبل تہامہ، پھر جب علم کو سنتا ہے اور لوٹتا ہے تو اپنے گناہوں سے اس طرح لوٹتا ہے اپنے گھر کی طرف اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ذمہ داری جو نمبر 1 ذمہ داری سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے سفر کیا یا چل کے یا سواری پر علم کی مجلس میں پہنچ گئے، اب اگر آپ غفلت سے کام لیں گے، علم کی جانب دھیان نہیں رکھیں گے، نیند کریں گے یا خیال گھر کی جانب چلا جائے گا یا دکان کاروبار کی جانب ذہن چلا جائے گا تو اس میں پھر کتنا خسارہ ہوگا۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ جب آپ مجلس علم میں بیٹھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مد نظر رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہاں کتنا محتاط ہو کے بیٹھنا ہے، کتنا بیدار ہو کے بیٹھنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے گھروں سے کسی گھر میں کوئی قوم اکٹھی نہیں ہوئی، وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس کا ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں مگر ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں احاطہ کرتے ہیں اور اللہ ان لوگوں میں اس کا ذکر کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں، فرشتے ہمارے لیے آئے ہوں
اور ہم خواب غفلت میں ہوں تو یہ کون سا انصاف ہوگا؟ جو کچھ آپ نے سنا اگر یہیں آپ پلو جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، تو پھر دوسروں کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو چاہیے یہ کہ جب آپ مجلس علم سے فارغ ہوں تو اپنے لیے پلاننگ کریں کہ جب تک میں نے نہیں سنا تھا، اب جب میں نے سن لیا تو اس پر ضرور عمل کرنا ہے، پھر اور لوگوں کو بھی اس جانب بلانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کلام سنی، اسے یاد کیا اور محفوظ کیا اور اسے آگے پہنچا دیا۔ نیز فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین عطیہ اور بہترین تحفہ حکمت کا کلمہ ہے جسے انسان سنتا ہے پھر اسے اپنے بھائی مسلمان کی جانب اٹھا کے لے جاتا ہے تاکہ وہ اس پر عمل کر سکے۔ یہ وہ دین ہے جسے ہمارے اسلاف نے پہلے 1000 میل کا سفر حاصل کر کے جمع کیا، پھر عمل کیا، پھر ہم تک اسے پہنچایا۔ حضرت عامر شابی رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث جو آگے مذکور ہوگی پڑھائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 شخص ہیں، ان کے لیے 2 ثواب ہیں۔ ایک مرد اہل کتاب کا جو اپنے نبی کے ساتھ ایمان لایا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لایا، اور دوسرا غلام جب اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے موالی کا حق ادا کرے، اور نمبر 3 وہ مرد اس کے پاس باندی تھی، اسے ادب دیا، اس کا ادب اچھا کیا اور اسے علم پڑھایا، پھر اس کی تعلیم اچھی کی، پھر اسے آزاد کیا، پھر اس سے شادی کی، اس کے لیے بھی 2 ثواب ہیں۔ تو فرمانے لگے، ہم نے اس کو تمہیں بغیر کسی چیز کے دے دیا ہے، حالانکہ اس سے کم کے لیے مدینہ کی جانب سفر کیا جاتا تھا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔